الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ عزیزان محترم، آج کا جو میرا بیان ہے یہ اس ٹاپک پر ہے کہ کیا اللہ والے جو ہیں، جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، کیا وہ مشکل کشا ہیں یا نہیں، کیا وہ حاجت روا ہیں یا نہیں۔ اس کے متعلق آج میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید سے بتاؤں گا کہ اللہ والے جو ہیں وہ حاجت روا ہیں، وہ مشکل کشا ہیں بِإِذْنِ پروردگار۔ اب جو مرزا انجینئر کو ایک آیت مل گئی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ آپ نے فرمایا کہ میں کوئی تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اور اس ٹاپک پر میں پہلے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کہ جن آیات بینات میں اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام سے یہ کہلوایا ہے کہ میں اپنے اور تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، وہاں بغیر اذن پروردگار ہے، بغیر حکم خدا بندی ہے، بغیر اس کی حکم کے ہے۔ اور اس کی یہ جو ویڈیو کی جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اب اس کی یہ سنیں اور ویڈیو سنیں، اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ کیا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں یا نہیں۔ یہ کتنی خوشی کے ساتھ یہ بتا رہا ہے، سماعت فرمائیں۔ عیسیٰ اور ان کی ماں نہ تو تمہارے کسی نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے، تو عبادت تو رہ گئی اب بعد کی بات۔ اللہ کہہ رہا ہے عیسیٰ ان کی ماں مشکل کشا نہیں، تو اگر عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں مشکل کشا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، آپ نے سماعت فرمایا کہ مرزا انجینئر کیا کہہ رہا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ جب مشکل کشا نہیں ہیں تو بابے کیا رہے۔ اب سماعت فرمائیں، قرآن مجید فرقان حمید پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 49۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، جو یہ کہتا ہے نا کہ مشکل کشا نہیں ہے، رب فرماتا ہے کہ وہ مشکل کشا ہیں، وہ حاجت روا ہیں، وہ ہر جگہ ہر وقت دور اور نزدیک ما فوق الاسباب بندوں کی مشکل کشائی کرتے ہیں اور حاجت روائی کرتے ہیں۔ سماعت فرمائیں، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کے حکم سے شفا دیتا ہوں۔ شفا دینا اصل اللہ رب العزت کی ذات ہی شفا دیتی ہے، کوئی بندہ شفا نہیں دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے حکم سے شفا دیتا ہوں، اور فرمایا کہ مادرزاد اندھوں اور کوڑھیوں کو، اور وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں۔ یہ مادرزاد اندھا ہونا، کوڑ کی مرض میں مبتلا ہونا، یہ ایک بلا ہے جس کو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے دور فرما رہے ہیں اور دور کرتے ہیں۔ یہی تو اللہ والے جو ہیں، وہ اللہ کے پیارے جو ہیں، وہ دافع بلا ہیں۔ اور یہ جو مادرزاد اندھے ہیں ان کو کوئی درست نہیں کر سکتا ہے، کوئی ان کی بینائی نہیں دے سکتا ہے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ اگر کسی کی آنکھیں بند ہیں تو آپ کٹ لگا کر وہ مٹی کا ڈھیلا بنا کر رکھ دیتے تھے تو اس کی بینائی آ جاتی تھی۔ تو یہ تو اللہ رب العزت اگر تمہارے نزدیک اگر دیکھا جائے بقول تمہارے، تو پھر کیا اللہ رب العزت نے شرک کی دعوت دی ہے؟ اور کیا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام شرک کر رہے ہیں؟ توبہ نعوذ باللہ۔ اور مردے کو زندہ کرنا تو یہ تو رب کعبہ کے اختیار میں ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر تو کہتا ہے کہ اگر کسی سے کہیں کہ بھائی وہ مردہ زندہ کر سکتے تو یہ شرک ہے، سوائے اللہ کے علاوہ کوئی مردہ ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی مردہ زندہ نہیں کر سکتا ہے، لیکن جو اللہ کے پیارے ہیں
جن کو اللہ رب العزت نے یہ اختیارات عطا فرمائے ہیں وہ مردہ زندہ کر سکتے ہیں، وہ ما فوق الاسباب امداد کرتے ہیں، وہ مشکل کشائی کرتے ہیں، حاجت روائی کرتے ہیں دور اور نزدیک ہر جگہ سے۔ اور دوسری آیت مبارکہ سورہ مریم ہے، آیت نمبر 19 ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا۔ جبریل امین علیہ السلام نے مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ میں تمہارے رب کا قاصد ہوں، میں تمہارے رب کا قاصد آیا ہوں، انا رسول ربی کی، میں تمہارے رب کا قاصد آیا ہوں۔ کس لیے آیا ہے؟ سماعت فرمائیں، لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ تمہیں ستھرا بیٹا دوں، تاکہ تمہیں ستھرا بیٹا دوں۔ اب اولاد دینا یہ رب کعبہ کے اختیار میں ہے، اولاد کوئی نہیں دے سکتا ہے، لیکن یہاں پر جبریل امین علیہ السلام فرمانا ہے کہ لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ تمہیں ستھرا بیٹا دوں۔ اب بیٹا دینا تو رب کعبہ کے اختیار میں ہے، تو جبریل امین کیوں کہہ رہے ہیں تاکہ میں تمہیں ستھرا بیٹا دوں؟ تو کیا جبریل امین علیہ السلام نے شرک کیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ اس بنا پر کہہ رہے ہیں کہ جو رب کعبہ نے ان کو پاور دی ہے، ان کو قوت دی ہے، جو ان کو اختیارات سے نوازا ہے، اور اس بنا پر یہ بیٹا بخش رہے ہیں، بیٹا دے رہے ہیں۔ اور آگے والی اور بھی آیات بینات سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے اب متعلق سورہ یوسف ہے، آیت نمبر 93 ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اذهبوا، جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا، بھائیوں نے آ کر بتایا اور آپ نے کہا کہ اذهبوا بقمیص ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا، کہ یہ میری قمیص لے جائیں اور میرے باپ کے چہرے پر ڈال دیں، ان کی بینائی جو ہے وہ واپس لوٹ آئے گی، ان کی بینائی واپس لوٹ آئے گی۔ اب پھر جنہوں نے قمیص لی، آپ کے بھائیوں نے قمیص لی، وہ کس حالت میں آئے؟ سماعت فرمائیں، فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فرتد بصیرا، وہ خوشی کے ساتھ آئے، پھر جب خوشی منانے والا آیا تو وہ قمیص یعقوب کے منہ پر ڈال دی، اسی وقت ان کی آنکھیں لوٹ آئیں۔ اب اگر یہ کہتا ہے کہ کوئی مدد نہیں کرتا، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، تو پھر کیا رب کعبہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کہ یہ قصہ بیان کر کے کیا شرک کیا ہے؟ شرک کی دعوت دی ہے؟ توبہ نعوذ باللہ۔ کیا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے شرک کیا ہے؟ ارے وہ بھی تو بتا سکتے، اگر بنائی چلی گئی، بنائی دینے والی ذات رب کعبہ کی ہے، سلب کرنے والی بنائی رب کعبہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے، تو پھر کیا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی توبہ نعوذ باللہ شرک کیا؟ تمہارے قول دیکھا جائے تو۔ اور پھر آپ کے بھائیوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ والد صاحب کی آنکھیں چلی گئی ہیں آپ کی جدائی میں رو رو کر، اور بنائی اللہ رب العزت کی ذات ہی واپس کر سکتی ہے، آپ کے کرتے کے ذریعے کس طرح بنائی واپس آئے گی؟ آپ کے کرتے کے ذریعے کس طرح بنائی واپس لوٹ سکتی ہے؟ یہ کوئی دوائی ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کس طرح اس کی بنائی لوٹے گی؟ ان کی تو آنکھیں سفید ہو گئی، کوئی چیز ان کو نظر نہیں آتی ہے۔ بلکہ نہیں، انہوں نے یہ کوئی سوالات نہیں کیے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ والے جو ہیں ان کو اللہ رب العزت نے قوت دی ہے، یہ ما فوق الاسباب، یہ مدد کرتے ہیں، یہ مشکل کشائی کرتے ہیں، اور وہ تو خوشی کے ساتھ آئے، اور جب خوشی کے ساتھ آئے تو انہوں نے وہ قمیض اپنے والد محترم کے چہرے مبارک پر ڈالی تو بینائی واپس آ گئی، ان کو دوبارہ دکھنے لگ گیا، نظر لوٹ آئی ان کی۔ تو یہ ہے حاجت روائی کرنا، مشکل کشائی کرنا۔ اب اس طرح انہوں نے اس مصیبت کو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص کے ذریعے دور فرمایا۔ لیکن یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ چھوٹی عقل والوں کے دماغ میں
ایسی چیزیں نہیں آنے والی ہیں۔ ان کو یہ آیات نظر آتی ہیں کہ جن میں انبیاء کرام یا اولیاء کی شان کم کرنے کے متعلق ہے، حالانکہ وہ شان ان آیات میں حقیقتاً رب کعبہ کی شان بیان ہو رہی ہوتی ہے۔ جن میں اللہ رب العزت نے اپنے پیاروں کی شان بیان کی ہے، وہ آیات ان کو نہیں نظر آتی۔ جس طرح یہ آیات ہیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، یہ اس کو نظر نہیں آئیں گی۔ یہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے متعلق یہ نظر نہیں۔ اب دوسری بہت کمال، یہ بھی سورہ یوسف ہے، آیت نمبر 24 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور بے شک زلیخا نے قصد کر لیا یوسف کا، اور یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے۔ اب اپنے رب کی دلیل کون سی وہ دلیل تھی کہ جو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے دیکھی اور وہ دروازوں کی طرف دوڑ پڑے، دروازے خود بخود کھلتے گئے، راہ ہموار ہو گئے۔ وہ دلیل کیا تھی؟ وہ دلیل حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی تھی۔ آپ کنعان میں بیٹھے ہیں اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام مصر میں 7 کمروں کے اندر وہ قید ہیں، اور دیکھیں کہ یہ کم و بیش مسافت جو ہے نا، یہ کنعان اور مصر سے یہ کم و بیش 3 دن اور 3 رات کی ہے غالباً، اتنی مسافت ہے۔ اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام مصر میں، یعقوب علیہ السلام کنعان میں، کہاں پر حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی مدد کی، اور آپ نے اشارہ کیا کہ نہیں، اور آپ جب دوڑے تو آپ کے لیے دروازے رب کعبہ نے کھول دیے۔ تو یہ ہے مدد دور و نزدیک سے۔ اللہ والے جو ہیں ما فوق الاسباب مشکل کشائی کرتے ہیں اور مدد کرتے ہیں۔ آگے اور بھی آیات سنیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 60 ہے۔ سماعت فرمائیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، کہ وہ قصہ کہ جب فرعون سے چھٹکارا پایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ اپنے اصل علاقے کی طرف جائیں، اور جب گئے تو وہاں عمالقہ قوم، ظالم قوم کا دیکھا تو آپ کی قوم ڈر گئی، واپس آئی تو میدان طے میں یہ پھنس گئے۔ اب میدان طے میں جب پھنسے، وہاں پر ان کے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ انہوں نے دعا کی، یا اللہ، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہمارے لیے کوئی کھانے پینے کی دعا کرے رب کعبہ سے کہ رب کعبہ ہمیں کھانے پینے کی چیز ہے، ورنہ ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے من و سلوہ نازل فرمایا۔ پھر جب انہوں نے یہ کہا لیا تو اب ان کو پیاس لگی، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اب دعا کریں رب کعبہ ہمارے لیے پانی کا بھی کوئی ذریعہ بنائے، ہم پیاسے مر رہے ہیں۔ تو آپ نے دعا کی تو رب کعبہ نے فرمایا فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اے موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا جو ہے نا اس پتھر پر مارے۔ یہ پتھر کون سا تھا؟ یہ وہ پتھر ہے کہ جس کو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہ اپنے تھیلے میں رکھتے تھے، جو کپڑے لے کر دوڑا تھا، جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا اور بخاری شریف کی بھی احادیث ہے کہ یہ پتھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر دوڑا تھا۔ یہ وہی پتھر ہے۔ اب اس پتھر پر رب کعبہ فرماتا کن، تو یہ تو ہو جانا، چشمے تو نکل آنے تھے، لیکن رب کعبہ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ پتھر پر آسا مار کر اپنے لوگوں کی یہ مشکل کشائی کر دیں، ان کی حاجت روائی کریں، ان کی اس پریشانی کو دور کریں۔ تو جب آپ نے فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، جب آپ نے اس پر آسا اپنا مارا، اپنی لاٹھی ماری، تو اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ یہ ہے اللہ والے مدد کرتے ہیں، حالانکہ رب کعبہ وہاں تو خود مدد کر سکتا تھا،
جس طرح رب کعبہ منو سلوا نازل کر سکتا ہے تو کیا وہ پانی نہیں نازل کر سکتا تھا؟ کر سکتا تھا. سارا کچھ جو ہے وہ اسی کے اختیار میں ہے، لیکن اس نے اپنے پیاروں کو دیا ہوا. یہ اس وجہ سے اس نے یہ کیا ہے تاکہ جو ایسی اندھی قوم جو ہے، جو انبیاء پر، اولیاء پر، اللہ کے پیاروں پر اعتراض کرتے ہیں، ان کو یہ آیات نظر آئیں اور ان کی آنکھیں کھلیں کہ رب کعبہ ان سے تو یہ امداد کروا رہا ہے، ان کی مشکل کشائی کروا رہا ہے. تو جب رب کعبہ نے ان کو یہ اختیار دیے ہیں تو بندہ کیا چیز ہے؟ بندہ کیوں نہیں تسلیم کرتا، کیوں نہیں مانتا اس کو؟ تو ان آیات بینات سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کے جو پیارے ہیں وہ مدد کرتے ہیں. اب اور بھی آیات مبارکہ سماعت فرمائیں. آیت سورہ نساء ہے، آیت نمبر 64 ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اے محبوب، اگر یہ مجرم لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر کے آپ کے پاس آ جائیں اور خدا سے مغفرت مانگیں اور آپ بھی ان کی سفارش کریں تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. اب اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ گناہوں کی بیماری میں جو پھنس جاتا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت میرے یہ گناہ معاف کر دے تو پھر وہ میرے محبوب کے در پر ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ وہ میرے محبوب کے در پر آئے، وہاں آ کر دعا کرے، وہاں آ کر دعا کرے. جس طرح حضرت سیدنا شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص دیہاتی جو ہے وہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے اس دنیا سے ظاہری وصال پردہ فرمانے کے بعد وہ آپ کے روضہ مبارک پر آیا اور قبر مبارک پر بیٹھ گیا اور مٹی اٹھا کر اپنے چہرے اپنے سر پر ڈالی اور اس پر بیٹھا رہا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آپ نے جو فرمایا وہ حق ہے، آپ جو کلام لے کر آئے وہ حق ہے. اس کلام میں ایک آیت مبارکہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، کہ جب تم لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو میرے محبوب کے در پر آ جاؤ. یا رسول اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے، یا رسول اللہ میں آپ کے در پر حاضر ہو گیا ہوں، آپ اللہ رب العزت سے میرے لیے سفارش کریں. اب اگر یہ وہاں مانگنا شرک ہے تو پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کو منع کیوں نہیں کیا، اس کو روکا کیوں نہیں کہ بھئی تو شرک کر رہا ہے، گناہ معاف کرنے والی رب کعبہ کی ذات ہے، لہذا مسجد میں جا کر وہاں پر دعا کر، تو یہاں آ کر کیوں دعا کر رہا ہے؟ وہ قرآن کو سمجھنے والے تھے، قرآن کے اصل مطلب کو وہ سمجھنے والے تھے. یہ مرزا انجینئر لوگ نہیں سمجھنے والے، یہ لوگوں کو صرف گمراہ کرنا جانتے ہیں. جس کو خود کو عربی کا نہیں پتا، وہ ایک بیان میں اس کو سنا تو وہ کہتا کہ علماء کے بیان لائیں، میں اس کی عربی عبارات کی غلطی نکالتا ہوں. تجھے تو سیکھے گا نہیں پتا تو عربی عبارات کہاں سے تو اس میں غلطی نکالے گا؟ تجھے تو کوئی ایک عربی کی عبارت دے جائے تجھے تو وہ نہیں پڑھنی آئے گی. تو کہتا ہے کہ تجھے دیکھنے والی عربی نہیں درست پڑھنی آتی، تو کہتا ہے کہ میں غلطیاں نکالوں گا. اور یہ اللہ والے جو ہیں ان کے تبرکات میں بھی اللہ رب العزت نے بہت پاور رکھی ہے، اللہ والوں کے تبرکات میں بھی بہت پاور رکھی ہے. جس طرح سماعت فرمائیں، سورہ طٰہٰ ہے، آیت نمبر 96 ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ آثَارِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، پس میں نے فرشتے کے اثر سے ایک مٹھی مٹی لے لی، پس یہ مٹی اس بچھڑے میں ڈال دی
میرے دل نے یہی چاہا۔ سامری نے، یہ مٹی اٹھانے والا سامری تھا۔ سامری نے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے گھوڑوں کے ٹاپ کی نیچے کی جو خاک ہے وہ اٹھا لی اور سونے کے بچھڑے کے منہ میں ڈالی، جس سے اس میں زندگی پیدا ہو گئی، حرکت آ گئی، اور وہ آواز کرنے لگا، بولنے لگ گیا وہ بچڑا۔ کس بنا پر؟ مٹی ڈالی ہے۔ حالانکہ مٹی تو کچھ نہیں کر سکتی۔ اگر ان کے قول دیکھا جائے کہ اللہ رب العزت کے جو مقرب بندے ہیں ان کے تبرکات کچھ نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر بتائے کہ اس قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کا یہ کیا مطلب نکالے گا کہ جو سامری نے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم کی مٹی اٹھا لی؟ کیوں؟ یہ گھوڑے کے قدم کی مٹی اتنی پاور والی کیسے بنی؟ اس گھوڑے پر جبریل امین علیہ السلام سوار تھے۔ اس بنا پر، اور زندگی دینا موت دینا رب کعبہ کے اختیار میں ہے، کوئی اور تو نہیں۔ لیکن یہ اللہ والے کے جو مقرب بندے ہیں، اللہ والے کے جو پیارے ہیں، ان کے تبرکات بہت پاور رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ سامری نے سونے کے بچڑے کے منہ میں وہ مٹی رکھی تو بچڑا بولنے لگے، اس میں حرکت پیدا ہوگی، جان آ گئی۔ تو ان جیسی جتنی آیات بینات ہیں، بہت سی اور بھی آیات بینات ہیں، اللہ رب العزت ہمیں اس پر ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور توجہ کے ساتھ جب عشق رسول، عشق انبیاء، عشق اولیاء، عشق اہل بیت، عشق صحابہ ہم دل میں سما کر قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیں گے تو پھر ہمیں ان کی شان نظر آئے گی۔ اگر ہم خالی دعویٰ کریں گے، خالی دعویٰ، زبانی دعویٰ، تو اس سے ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، بلکہ ان کی شان کم کرنے والی چیز نظر آئے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔